السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا اسلام کے اندر اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ شادیاں کریں، ایک سے زیادہ شادیاں کریں، اور اس لیے کریں تاکہ بہت زیادہ بچے پیدا ہوں، اور وہ بہت زیادہ بچے پیدا ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اضافہ ہوگا، یہ امت بڑھے گی۔ اور اس حوالے سے ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے جس کے اندر جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا تزوج الودود الولود، محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو، فإنی مکاثر بکم یوم القیامہ، فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ۔ مختلف الفاظ ہے جس کا اردو مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ بچے جننے والی اور زیادہ محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو، قیامت کے دن میں دوسری امتوں کے اوپر تمہاری وجہ سے فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے۔ اور یہ ایک حدیث ہے، اس کا اگر آپ ڈیٹیل کے ساتھ اس کو دیکھیں تو اس حدیث کو ابو داؤد کے اندر روایت کیا ہے، معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایک ایسی خاتون معلوم ہے کہ جو کہ امیر ہے، خوبصورت ہے، لیکن جو ہے وہ بچے نہیں جن سکتی ہے، کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا۔ وہ دوسری مرتبہ آئے، آپ نے پھر منع کر دیا، اور پھر تیسری مرتبہ جب وہ آئے یہی اجازت چاہنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، شادی نہیں کرو، بلکہ اس عورت سے کرو کہ جو زیادہ بچے جننے والی ہو۔ اب یہ حدیث اس حدیث کو لے کے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منع کر دیا عورت سے شادی کرنے سے کہ جو بچے نہیں جن سکتی تھی اس عورت سے۔ تو اس حدیث کو لہٰذا ایسی عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے، اور ایسی عورتوں سے شادی کرنی چاہیے کہ جو زیادہ سے زیادہ بچے جنتی ہیں۔ لہٰذا جو فیملی پلاننگ کی جاتی ہے، یا بیگم بچوں کے درمیان میں جو وقفہ ڈالا جاتا ہے کہ ایک بچے کے بعد وقفہ ڈال دیا جاتا ہے دوسرے بچے کے دوران میں، یہ جائز نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، بلکہ زیادہ بچے پیدا کریں۔ اور یہ جو برتھ کنٹرول کی جو بات کی جاتی ہے یہ اسلام کے خلاف ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر شریعت کی روشنی میں آپ کے سامنے رائے دوں، اور میں کیا سمجھتا ہوں، میرے نزدیک کیا اس حوالے سے اسلام کا کیا نقطہ نظر ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید کے اندر مرد و عورت کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے دکھ میں، سکھ میں، خوشی اور غم میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ زوج کہا جاتا ہے اس کو جو جوڑے ہوتے ہیں، گاڑی کے دو پہیے کہا گیا ہے، ایک دوسرے کے آرام کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کی خوشی اور غم کا خیال رکھیں گے۔ مرد عورت کو قرآن میں کسی بھی جگہ پر بھی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ نہیں کہا گیا، بلکہ لباس کہا گیا ہے، سکون کہا گیا ہے۔ جنسی خواہشات کی تکمیل وہ یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ زیادہ بچے پیدا کرے یا جنسی اپنی خواہشات کو پورا کرے، نہیں، قرآن میں کسی جگہ ایسا نہیں ہے۔ اب کیا شادی کا کیا فائدہ ہے؟ شادی کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے اور جو آپ کی آنے والی نسل ہے، جو آپ جوڑے ہیں، وہ آپ ایک اچھا سماج تعمیر کریں، آپ ایک مضبوط خاندان بنیں۔ اور مضبوط خاندان وہی ہوگا کہ جس کے اندر والدہ خاتون کی صحت بہتر ہوگی، مرد کی صحت بہتر ہوگی، بچوں کی پرورش صحیح ہوگی۔ مضبوط خاندان وہ نہیں ہوگا کہ بھینسوں کے باڑے کی طرح جو ہے وہ آپ نے لشکر کے لشکر لگا دیے ہیں بچوں کے، لیکن کوئی ان کی تربیت نہیں ہو رہی، کوئی ان کو صحیح طرح سے جو ہے ان کا خیال نہیں رکھا جا رہا، نہ تعلیم کا، نہ تربیت کا، نہ دیگر چیزوں کا۔ اور حدیث میں ہے کہ بہتر قوی مومن بہتر ہے کمزور مومن سے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے اوپر بہت ساری اقوام ٹوٹ پڑیں گی، اور وہ تمہیں ایسا کھا لیں گی جیسے بھوکے جو ہے وہ کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم کم ہوں گے؟ تو ہماری کمی کی وجہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بل انتم یومئذ کثیر،
تم اس دن بہت زیادہ ہوگے، وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ، بلکہ سمندر کے اندر جس طرح جھاگ ہوتا ہے اس طرح اتنی کثرت کے اندر ہوگے، وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِكُم مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنكُم، تمہارے دلوں سے تمہارا خوف تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکل چکا ہوگا، اور تمہارے دلوں کے اندر وہ وہن کی بیماری ہو جائے گی، وہن۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا، قال یا رسول اللہ وما الوہن، وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ دنیا سے محبت اور موت کا خوف، یہ دو چیزیں آ جائیں گی تمہارے اندر۔ تو آپ دیکھیں کہ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ کثرت یعنی بہت زیادہ جو کہا جاتا ہے نا، بہت زیادہ بچے پیدا کرو، تو حدیث میں تو کہا گیا کہ آخری زمانے میں تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہارا بہت زیادہ ہونا کام نہیں آئے گا، تم سمندر کی جھاگ کی طرح تمہاری مثال ہوگی۔ تو ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور سامنے رکھ کر پھر دیکھنا چاہیے کہ کیا صرف بچے پیدا کرنا، حضور نے فرمایا کہ بچے ہی پیدا کرتے رہو، امت بڑھاتے رہو، بلکہ آپ نے تو کثرت کو کنڈیم کیا ہے، مذمت کی ہے، اور بتایا کہ آخر زمانے میں تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہارا یہ بہت زیادہ ہونا تمہیں کام نہیں آئے گا۔ پھر قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اچھا تیسری آیت ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم یتیموں کے اندر انصاف نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے، یتیم لڑکیوں سے، یعنی جو ابھی میں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو پھر جو تمہیں پسند ہوتی ہیں عورتوں میں سے 2 3 3 4 4 شادیاں کر لو، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، لیکن اگر تمہیں یہ عدل جسٹس نہ کرنے کا خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے ان بیویوں میں، تو فواحدہ ایک ہی بہتر ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہو جائے، ذالک ادنی الا تعولوا، یہ اس لیے کہ تاکہ تم زیادہ بچوں کے خوف سے زیادہ تم غریب کمزور نہ پڑ جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ امام شافعی نے اس کا معنی یہی کیا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں ذالک ادنی الا تعولوا، کثرت بچوں کی کثرت کہیں تمہیں فقر میں نہ ڈال دے، ٹھیک ہے، یعنی بہت زیادہ بچے ہوں اور تم اس کی وجہ سے مجبور ہو جاؤ۔ تو امام شافعی کے نزدیک اس آیت کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ بچے جو ہے وہ اس کی وجہ سے انسان مشکل میں پڑ سکتا ہے، اقتصادی مشکل کے اندر یا دوسری مشکلات کے اندر پڑ سکتا ہے، اس لیے وہ کیا کرے، وہ شادیاں زیادہ نہ کرے۔ اچھا، اس آیت کے اندر جو ہے وہ بنیادی طور پر جو چیز ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے زمانے کے اندر ہوتا یہ تھا کہ ایک آدمی کے یتیم بچیوں کی پرورش کرتے تھے، تو ان یتیم بچیوں کی پرورش، اب اس کا ایک طریقہ یہ بتایا کہ تم ان سے شادیاں کر لو، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر اس وجہ سے تم یہ کہو کہ یار ان کے ساتھ میں کہیں ان کے اندر خیانت نہ کر بیٹھوں یا میں نہیں کر سکوں گا، انصاف نہیں کر سکوں گا، تو پھر اجازت دی کہ تم دوسری عورتوں سے کر سکتے، لیکن اس میں بھی فرمایا کہ تم انصاف اگر نہ کر سکو اور یہ تم نہیں کر سکتے ہو انصاف، تو پھر کیا بہتر ہے، پھر بہتر یہی ہے کہ تم ایک کے اوپر گزارا کرو، اور ایک کے اوپر گزارا کرو۔ لیکن امام شافعی نے جو اس کی تفسیر کی وہ کہتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ کثرت اولاد کے خوف کی وجہ سے اگر تم فقر کے اندر پڑتے ہو تو پھر تم کیا کرو، ایک ہی شادی کرو، اور اس صورت کے اندر تم زیادہ نہ کرو۔ تو لہٰذا اس آیت کی تفسیر سے اور حدیث سے معلوم ہوا کہ زیادہ کے اوپر کہیں پر بھی نہیں کہا گیا کہ آپ بہت زیادہ کرو، بہت زیادہ، یہ نہیں بتایا گیا ہے، بلکہ کیا ہے، کم ہو لیکن ان کی اچھی تربیت ہوئی ہو اور اچھے ان کو ماحول کے اندر ان کی پرورش کی گئی ہو۔ تو میں اس آیت کو اور حدیث کو اس طرح سمجھا ہوں، لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ شادیاں کرنی چاہیے، بہت زیادہ بچے پیدا کرنے چاہیے، میرے نزدیک یہ کوئی اسلامی سوچ نہیں ہے، یہ نہ اسلام کا بچے پیدا کرنے کے ساتھ کوئی تعلق ہے، یہ کسی کی اپنی پسند ہو سکتی ہے، کسی کی اپنی خواہش ہو سکتی ہے،
اسلام کا حکم یہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔